الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. معراج کی رات، جو رات گزری ہے، آج ہی کا دن، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اچھا یہ یاد رکھیے گا، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بتایا کہ محبوب کو معراج ہوئی، سیر کروائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. جو نہ ماننے والے تھے اور جو ماننے والے تھے ان کو پھر اس سے آگے کی بھی سیریں کروائی گئی، کیونکہ جس چیز کو بندہ جانتا نہیں ہے وہاں بندے کو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ پھڈا کر سکتا ہے، پھر آخر میں لاجواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ جس کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، اس کے بارے میں بحث کرتا ہے تو انتہا تک جاتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے سنا ہے، سائنسدان بتاتے رہتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ زمین سے لے کر چاند کا اتنا سفر ہے، اتنے کلومیٹر بنتے ہیں. حالانکہ کسی نے بھی فیتے سے ماپا تو نہیں اس کو، کسی اور کے پاس اس کے مخالف دلیل بھی کوئی نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا نا، اس کے بارے میں پھر بندہ صحیح طور پہ لڑ جھگڑے گا تو لاجواب ہو جائے گا. جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے پھر دو ہی چیزیں، یا تو سیدھا منکر یا مان جائے گا. تو جو منکر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بتایا جس کو وہ جانتے تھے. بیت المقدس انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں داخل ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا میں رات کو بیت المقدس گیا تھا. میں کہا سانو مہینے لگ جاندے نے، یہ راتوں رات گیا بھی اور واپس بھی آ گیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال جو ماننے والے تھے ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھا کے آگے کی خبریں بھی بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج سن کے جنہوں نے مانا، اچھا یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ اترتے دیکھا تھا نا اور پھر جڑتے دیکھا تھا، واقعہ معراج ان کو بھی ہضم نہیں ہو سکا۔ یہ ایک نقطہ ہے بریک سا کہ جن لوگوں نے
چاند کو تو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، واقعہ معراج ان کو بھی ہضم تو جنہوں نے آج تک کتابیں پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود واقعہ معراج سے پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو بھی نہیں مانا، اس مولوی صاحب کو آپ واقعہ معراج کس طرح منوا سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ احادیث میں ہے تو آسان سا حل ان کے پاس ہے کہ جی یہ خواب میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے آسمانوں پہ، فرشتہ دوست بن گیا تھا تو ساتھ لے کے گیا، تو آپ آسمانوں پہ گئے تو جنت بھی دیکھی، فرمایا میں واپس نہیں جانا، ایتھے ہی ٹھیک ہے، آسمانوں پہ ہی ٹھہر گئے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جنت اور دوزخ اور کائنات کے خالق تک پہنچے، اور پھر بھی سرکار پلٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ بن کے رحمت نبی آئے دنیا دے لئی، تم جی دے کرم دی اے ہر تھاں پئی، تم جس دے کرم دی اے ہر تھاں پئی، ویکھ کے معجزے بھی نہ مننے کئی، ویکھ کے معجزے، ویکھ کے معجزے بھی نہ مننے کئی، اپنی ضد تے اڑے ویکھ دے رہ گئے۔ جب 7ویں آسمان سے بھی آگے چلے نا تو جبریل ایک مقام پہ آ کے رک گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں جبریل آگے چلیں، اس کی یا رسول اللہ میری لمٹ یہیں تک ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں میرے بابا ابراہیم جب آگ میں پھینکے جانے لگے نا تو نے آ کے کہا تھا کہ سرکار اگر میرے لائق کوئی حکم ہو تو میں یہی آگ اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دوں۔ تو میرے دادا نے اگرچہ آپ سے مدد نہیں لی تھی لیکن پھر بھی نے پوچھا تو تھا، اب تو بول میں جا رہا ہوں، تیری کوئی مان کی خواہش ہے تو بھی بتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام بعد چلے، وہ کہتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تو سرکار کی معراج ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یا سرکار کا جبریل کو دیکھنا، کیسے لوگ ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے من کی خواہش یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو میرے لیے اگر طلب کرنا ہے تو یہ طلب کیجئے گا کہ آپ کی امت کے گزرنے کے لیے میں اپنے پر بچھا دوں۔ اللہ تعالیٰ ویسا ہمیں امتی بنائے کہ جبریل پر بچھائیں تو امت اوپر سے گزرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آگے گئے تو روایت میں آتا ہے آواز آئی کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کو درودوں کے ہار پہنا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمان کہتے ہیں جب سرکار واپس ہے نا تو غلام بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ملاقات کی تو وہاں یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ اپنے محبوب سے سوال کر رہے ہیں مصر کے تاجدار حسن کے متعلق۔ سرکار نے فرمایا ہاں یوسف سے ملاقات ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ کیسے تھے؟ سرکار نے فرمایا اخی یوسف صبیح وانا ملیح، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے، میرا حسن نمکین ہے۔ تو اعلیٰ چھوٹے بھائی کہتے ہیں کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، آپ مرتے ہوئے کی زبان کے نیچے گولی رکھیں اور سمجھیں کہ یہ چارہ سازی کرے گی، اس سے بھی زیادہ کمال یہ ہے کہ بندہ مر رہا ہو تو محبوب آ جائے۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، اللہ نے نہیں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ واقعہ معراج کو آپ بیٹھ کے 2-4 گھنٹے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کیوں کروایا۔ اگر جبریل کو ہی دکھانا تھا تو جبریل تو 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، پھر سرکار کی معراج تو دنیا میں ہی ہو جاتی۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ ثم دنا فتدلی، پھر اور قریب ہوئے، پھر اور قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے؟ وَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح دو کمانیں ہوتی ہیں ان کے سرے، اچھا دونوں کمانوں کے دونوں سرے کی بات یا دونوں کمانوں کے ایک سرے کی بات، یہ کنفرم نہیں ہے۔ اس کی مختلف توجیحات علماء نے فرمائی ہیں کہ دو قبیلے جب آپس میں جنگ کر رہے ہوتے، جب صلح کرتے نا، تو پھر وہ کمانوں کو آپس میں یوں جوڑتے، اپنی کمان ادھر سے ایک لے کے آتا تو ادھر سے کمان لے کے آتا تو جوڑ دیتے۔ مطلب اس کا یہ ہوتا کہ آج کے بعد تمہاری لڑائی ہماری لڑائی، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، اب آج کے بعد ہم ایک ہو گئے۔ تو رب نے محبوب کو بلایا، محبوب کو پیار دیا، محبوب کو محبت دی اور فرمایا محبوب تو نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ مکے میں چونکہ ہوا تھا نا، آپ نے طائف کے میدان میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ نے عرب والوں کی، مکے والوں کی جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ آپ کو تکلیف نہیں دے رہے، یہ مجھے اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کی تکلیف آپ کی نہیں ہے، آپ سے لڑنا نہیں ہے، آج کے بعد آپ سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، آپ کو تکلیف دینا مجھ کو تکلیف دینا ہے، اور تیرے سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب کنز المال کی روایت ہے، محبوب کچھ مانگیے نا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ کا پیار تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، مولا کریم اب میں کیا مانگوں؟ خلت کا لباس تو نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا ہے، خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہے، کلیم تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، کسی کو کچھ رتبہ عطا فرمایا، کسی کو کچھ رتبہ عطا فرمایا، اب میں کیا مانگوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب یہ سارے کے سارے کمال ہیں، مگر ان میں سے قیامت والے دن کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، سارے نفسی 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 اپنا آپ کا کہیں گے، سارے اپنا سوچیں گے۔ میرے پاس وہ مقام ابھی باقی ہے جو میں نے تیرے لیے رکھا ہوا ہے کہ پیارے تو دنیا کو بھی بخشوا سکے گا، یہ میں نے تیرے لیے رکھا ہوا۔ تو پھر شفاعت کا تاج اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو پہنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا 50 نمازوں کا، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب واپس پلٹے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیت المقدس تو وہ گئے ہی نہیں، خیر حدیث نمبر 349 بخاری شریف کی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکلے اور چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے۔ جس بھی بھائی سے بات کرنا ایک بار اس سے پوچھ لینا، حضرت جی آپ یہ بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا سفر کتنا ہے؟ تو 500 سال گھوڑا دوڑے، 500 سال تو پھر پہلے آسمان پہ پہنچے گا۔ پھر آسمان یوں ہے، اس کو ایسے کر دیں اور اس کی موٹائی پہ گھوڑا دوڑنا شروع کرے تو 500 سال پھر لگ جائیں گے۔ پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کیا موسیٰ علیہ السلام سرکار سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جائیے، جبریل کے پاس نہیں، رب کی بارگاہ میں لوٹ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ مولا کریم میری امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار واپس گئے،
ایک قول کے مطابق 25 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 12 کم ہو گئی، کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 5 کے بارے میں بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا، مجھے حیا آتی ہے۔ 5 نمازیں لے کے سرکار پلٹے، 5 پڑھنے والوں کو ثواب 50 کا ملتا ہے۔ رب تعالیٰ نے صرف نمازیں کم کی ہیں، اجر جو ایک مرتبہ لکھ دیا ہے وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا نا کہ مولا کریم ماجرا کیا ہے کہ نمازیں تو 5 رہ گئیں باقی اور ثواب 50 کا کیوں؟ تو رب نے فرمایا ہوگا موسیٰ بات یہ ہے کہ میرا محبوب میرے پاس نمازیں کم کروانے آتا رہا ہے، ثواب تو میں نے دینا تھا نا، ثواب کی کمی کی اس نے بات ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ 45 کم کروا کے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یہ 45 جو کم ہوئی یہ موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے، موسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے کم ہوئی۔ اگر تو 50 آپ کے خیال میں 50 نمازیں پڑھنا مشکل کام ہوتا، اگر تو آپ کے خیال میں یہ ہے کہ 50 نمازیں پڑھنا مشکل کام تھا اور یقیناً مشکل تھا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ مشکل کشائی موسیٰ علیہ السلام نے ہماری کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام مشکل کشائی کرنے کے لیے اپنی قبر سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے نکلے تو آسمانوں کو کراس کیا، آسمانوں کی دیواریں 500 سال راہ جتنی موٹی، آسمان لوہے کا، آسمان چاندی کا، آسمان سونے کا، آسمان یقوت کا، اتنی موٹی دیواریں کراس کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے ہماری مشکل کشائی کرنے کے لیے۔ تو حضرت جی آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہاں سے مدینہ زیادہ دور ہے یا چھٹا آسمان زیادہ دور ہے؟ اگر تو چھٹا آسمان زیادہ دور ہے، اور اتنا تو ان پڑھ جاہل کوئی بھی نہیں ہوگا، میرا خیال اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر سمجھ آ گئی اتنی بات کی، تو جب موسیٰ شفاعت کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے، مشکل کشائی کرنے کے لیے اپنی قبر سے نکل کر چھٹے آسمان پہ جا سکتے ہیں، تو مدینے والا مدینے سے نکل کر آپ کے علاقے میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری ایک خام خیالی ہوتی ہے، یہ ہمارے کنسپٹ جو ہے نا ادھر ادھر ہوئے پڑے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اترنے والی آیات یا تو ہم خود پڑھ بیٹھتے ہیں یا ہمیں کوئی پڑھ کے سنا دیتا ہے، کتا کان لے گیا ہم کتے کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے تو کمال ہی کمال ہے نا۔ ایک بزرگ تھے لاہور میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، یہ کرم والی سرکار کے بارے میں آتا ہے، تو حضور اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ خطاب کر رہے تھے تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس کو کہیں مناظرے کا بڑا شوق تھا، کہنے لگا جی میں نے مناظرہ کرنا ہے علم غیب کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا مزاج نہیں ہے مناظرہ کرنے والا، تو رہنے دو، اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے کرنا ہے، اس پہ دلائل کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو حضور اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا کہ تمہارے باپ نے بکریاں رکھی ہوئی تھیں؟ اس نے کہا جی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا کوئی چھیڑو بھی تھا؟ انہوں نے کہا جی چھیڑو بھی تھا۔ فرمایا تو اپنی امی جان سے جا کے کنفرم کر لے، تو اسی کا نطفہ ہے۔ میرے آقا کے علم غیب کی تو بعد میں بات کرنا نا، یہ تو خاتم نے بتا دیا۔ تو تاجدار گولڑا نے بڑی کمال کی بات کہی کہ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ نبی یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، یہ جانتا ہے، نبی کو تو فلاں کا نہیں پتہ، نبی کو فلاں کا نہیں، نہ ان چکروں میں نہ پڑھو۔ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔
یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے، وگرنہ پہلی امتوں میں جو جرم کرتا، رات کو جرم کرتا، اس کی پیشانی پر وہ لکھا ہوتا، چھپ کر گناہ کرتا دروازے پہ لکھ دیا جاتا۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب ان 5 نمازوں کو پڑھنے سے پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اس میں نا ایک مثال عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو ہم جب انٹری ہوتی ہے نا تو اندر جاتے ہی اب وہ کھڑے ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ والے، جی آپ کی فلائٹ کون سی ہے؟ جی آپ نے صرف فلائٹ، انہوں نے کہا جناب آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، جی آپ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے چلو یہاں تو ہوا۔ اب جدے جا کے جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہلی مرتبہ جو گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کدھر ہے، کیسے گاڑی میں بیٹھیں گے، کیا کریں گے، کون لے کے جائے گا۔ تو وہاں جس کی کمپنی نہیں بھی ہوتی نا، وہاں بھی وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ آپ اس کی کمپنی کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بتانے کا رواج ہی نہ ہو پھر کہ آپ کمپنی اللہ بن گئے پہ، انہوں نہیں پتہ لگے کہ ساری کمپنی نہ کیوں نہیں ہے۔ تو لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہاں وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں، بتاتے جی آپ ادھر آ جائیں، آپ کی گاڑی ادھر کھڑی ہوگی، ابھی نہیں ہے، یا آپ ویٹ کر لیں، تھوڑی دیر بعد گاڑی ادھر آ جائے گی۔ تو پروٹوکول دیتے ہیں اور خود بتا رہے ہوتے ہیں بھائی 5 نمازیں ادا کرنا، باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا، یہ اتنی زبردست عادت ہے کہ کل بروز قیامت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف میں سے اپنی قبر انور سے نکلیں گے، ابو بکر صدیق فاروق اعظم ساتھ ہوں گے، حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو مکے والے میں نکلیں گے، مدینے والے میں نکلیں گے، تو کھڑیاں والے کھڑیاں سے اٹھیں گے، ظاہر اپنے اپنے قبرستان سے اٹھنا ہے نا، تو اتنے دور دراز علاقوں میں جو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یہ مطلب کہاں تک جائیں گے؟ سرکار تک پہنچنا ہے نا، سب نے سرکار کو ڈھونڈنا ہے، تبھی تو جان چھوٹے گی۔ تو وجدان یہ کہتا ہے کہ فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، نماز پنجگانہ ادا کرنے والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور لوگ پوچھتے ہوں گے یہ کون سے نبی ہیں؟ وہ کہیں گے یہ نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، آپ کی قبر کھلے گی، قبر سے آپ باہر نکلیں گے، فرشتے پروٹوکول دیں گے، آئیں جناب آپ کو لے کے چلتے ہیں، اب ادھر چلیں جی، ادھر چلیں، ادھر سے چلیں، بھائی کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا محمد عربی کی بارگاہ میں لے کے جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیے۔ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتے ہوں گے اعضائے وضو، تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دکھ درد، آپ کی پریشانی، آپ کے جو معاملات ہیں، جی میں پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے، تو اس دل کی گھبراہٹ کا بہترین علاج وہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جب وضو ٹوٹے آپ وضو کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔